أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. और यकीनन झुटलाया हिजर वालों ने भी रसूलों को, पैगंबरों को। हिजर उस वादी का नाम है जहाँ पर कौम समूद आबाद थी, जिनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल नबी पैगंबर बनाकर अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया था। कज़्ज़ब समूद
المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه بالأجر إن أجري إلا على رب العالمین. ہجر والوں نے بھی جھٹلایا, قوم سمود نے بھی رسولوں پیغمبروں کو جھٹلایا, حالانکہ انہوں نے ایک صالح کو جھٹلایا تھا, لیکن اللہ فرما رہے ہیں سارے رسولوں کو جھٹلایا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رسول کا انکار اور ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں پیغمبروں کی تکذیب ہے, کیونکہ سب کی دعوت توحید کی ہے, سب کی دعوت رسالت کی ہے, سب کی دعوت آخرت کی ہے. اس لیے ایک رسول کی تکذیب سارے رسول کی تکذیب سمجھی جائے گی. ہجر والوں نے جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, اور ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی اپنی. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, وہ اس سے اعراض کرتے رہے, منہ موڑتے رہے. کبھی کہہ رہے کہ ہمیں اونٹنی دکھاؤ گیابن 10 ماہ کی, اس پتھر سے نکال کر, وہ پتھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نکال دیا 10 ماہ کی گیابن اونٹنی, ایک دم بچہ ہوا. بچہ اور ماں دونوں ساتھ رہے, اور میں اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر, برائی سے ہاتھ مت اٹھانا, ولا تمسوها بسوء, لیکن انہوں نے نہیں مانی. کیا کیا انہوں نے؟ کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين, اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ پہاڑوں سے گھر تراشا کرتے تھے. بڑے بڑے پہاڑ آسمانوں سے باتیں کر رہے, وہ ان کے اندر تراش کر شاندار عمدہ بہترین بلڈنگیں, کوٹھیاں, مکانات تیار کر لیتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارا مکان کتنا اونچا ہے. پہاڑ مزے سے وہاں رہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پیغمبروں کا انکار کر دیا, تکذیب کر دی, جھٹلا دیا. جب دعوت چلتی ہے نبی کی تو ہدایت آتی ہے قبول کرنے پر, اور ہلاکت آتی ہے انکار کرنے پر. مانو تو ہدایت, نہ مانو تو ہلاکت. انہوں نے انکار کر دیا, تکذیب کی, اعراض کیا. خدا نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے, مصبحین صبح کے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حملہ کرتے تھے کفار و مشرکین پر, رات کو نہیں کرتے تھے, صبح کرتے تھے. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا, والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا. صبح کے وقت میں اللہ, صبح کے وقت میں عذاب آیا ان کے اوپر بھی پہلے. فاخذتهم الصیحة مشرقین ان دابر هؤلاء مقطوم مصبحین, اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے فاخذتهم الصیحة, شیخ نے پکڑ لیا, چنگاڑ نے پکڑ لیا ان کو بھی صبح کے وقت. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون, نہیں کام آیا ان کے جو کچھ انہوں نے کمایا تھا, جو کچھ مال دولت سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاج چلے گا بنجارا, جب ملک الموت آئے گی, روح کا فرشتہ آئے گا, تو پھر دکان اور مکان اور کھیت و کھلیان اور خزانے نہیں بچا سکتے. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. جب عذاب آیا قارون پر, خزانے اور مکان سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا, قیامت تک دھستا چلا جائے گا. وما كان له من فئة ينصرونه, کوئی جماعت کھڑی نہیں جس کی مدد کرے من دون اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے مقابلے میں. وما كان من المنتصرين, وہ خود بھی انتقام اور بدلہ نہ لے سکا, اللہ کو برباد ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما كسب, اس کا مال کچھ کام نہیں آیا ابو لہب کے, اور وما كسب اس کے اولاد کچھ کام نہیں آئے. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه هلك عني سلطانیہ ما اغنى عني مالیہ, ما اغنى عني مالیہ, میرے مال کچھ کام نہیں آیا. ما اغنى عنه ماله. ہم جب چھوٹے تھے ہمارے استاد پڑھاتے تھے ہمیں حفظ, حافظ یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ مد بہت نکالواتے تھے کہ بھائی کھینچ لے اس کو, کھینچ لے. میں سوچتا تھا یار ان کو کس طرح پتہ چل جاتا ہے یہاں مجھے, مجھے پتہ نہیں تھا کیا قاعدہ ہے. جب قاعدہ پتہ چلا تب پتہ چلا وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آگے کیا ہے, اوپر کیا ہے, مد ہے, اس لیے کہ آگے کیا آ رہا ہے, حمزہ آ رہا ہے. دوسرے کلمے میں کیا آ رہا ہے, حمزہ آ رہا ہے. کون سا مد ہے, متصل ہے, بعد میں فصیل سے بہت کیا گیا, تو وہ مد بہت کھنچواتے تھے.
کوئی اگر نہیں کھینچتا تھا تو پھر اس کے وہ کھینچتے تھے اور کہہ رہے تھے ماں اغنا، ابے ماں پہ تیرا باپ ہے، ماں پہ تیرا باپ ہے، مد کھینچ لے اس کو، ماں پہ کیا ہے، تیرا باپ ہے. ماں اغنا عنہ مالیہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون. کیا کہتے تھے کہ وہاں پہ تیرا باپ ہے تو کھینچ لے مد کو، غالب مد بھی نہیں کھینچ رہا ہے تو کیا فائدہ تیری تجوید پڑھنے کا. فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، نہیں کام آیا ان کے ما كانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا تھا سب ٹھاٹ پڑا رہ گیا. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، آسمان و زمینوں کو ہم نے اور ان کے درمیان کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے. آسمان میں کوئی کمی ہے، زمین میں کوئی کمی ہے، چاند سورج ستاروں میں کوئی کمی ہے، دریا پہاڑ ہواؤں میں کوئی کمی ہے، انسانوں میں، جناتوں میں، جانوروں میں، کٹڑوں میں، بھینسوں میں، گایوں میں، بکروں میں، بکریوں میں، مرغوں میں، مرغیوں میں کچھ کمی ہے؟ ارے بالکل صحیح ہے. ایک شاندار مرغی ہے، مرغا ہے، بکرا ہے، کٹڑا ہے، چوٹی ہے، جھوٹا ہے، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی کیا ہے، مخلوقات ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک اللہ نے بنائی. وما بینہما کے اندر ہے یہ، کبھی سوچو کہاں سے آ گئی بھینس. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. وَأَنَّ السَّاعَةَ اور وَإِنَّ السَّاعَةَ قیامت آ کر رہے گی. یہ آسمان زمین باقی نہیں رہے گا، یہ چاند سورج ستارے باقی نہیں رہیں گے، یہ دریا پہاڑ ہوائیں باقی نہیں رہیں گی، یہ ملک سلطان بادشاہت ہلک انی سلطانیہ، بادشاہت چلی گئی میری، ہلاک ہو گئی. ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال کچھ کام نہیں آیا. خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس کو، باندھ دو زنجیروں میں. ثم الجحیم صلوہ، گھسیٹ دو جہنم میں. ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. زبردست، اللہ پر، عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا. لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دی لوگوں کو کھلانے، خود تو کھلایا ہی نہیں. ظالم خود نہیں کھلا رہے تو کم سے کم تبلیغ ہی کر دیتا، دعوت ہی دے دیتا. معلوم یہ ہوا خود عمل کرنا الگ ہے اور دوسروں کو عمل کرانا الگ ہے. خود نہ کر رہا اس کی بھی پکڑ ہوگی، اور دوسروں کو نہیں کہہ رہا اس پر بھی کیا ہوگی، پکڑ ہوگی. ولا یحض علی طعام المسکین، خود بھی نہیں کھلا رہا تھا اور دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دے رہا تھا. یامرونہم بالبخل، دوسروں کو بھی کس کا حکم دے رہا تھا، بخل کا، کنجوسی کا. تو قیامت آ کر رہے گی، یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، یہ مت سوچو بچ جاؤ گے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آ کر رہے گی. چاہے تم انکار کرو، وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد سے انکار کرتے تھے، تو مر گئے مٹی ہو گئے، قصہ کہانی ختم. کہانی ختم نہیں، شروع ہوگی آخرت. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیا کیجیے. یہ مکہ کے اندر یہ آیت سورت نازل ہوئی ہے. مکہ المکرمہ کے اندر جہاد کی اور انتقام کی اجازت نہیں تھی کہ کچھ بھی مت کہو، بس اتنا کہہ دو لکم دینکم ولی دین، اتنا کہہ دو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا کام، ہمارے لیے ہمارا کام، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. فعمل اننا عاملون، تم بھی اپنا کام کر رہے ہو، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جب مدینے میں آ گئے پھر فرما دیا حرض المؤمنین علی القتال خذوہم فاقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں بھی پاؤ ایسے ظالموں کو، مجرموں کو میدان جنگ میں اڑا دو. میدان جنگ میں یہ نہیں کہ وہاں چلے بازار میں جاتے نمٹا دو غیروں کو، نہیں، یہ قتال کا موقع ہے، امن کا موقع نہیں کہ امن کے موقع پر جا کر تم کیا کر دو، رنگ میں بھنگ کر دو. نہیں، جب حکم ہو جائے گا قتال کا، جہاد کا، اور وہ لڑنے کے لیے آ گیا تو کیا کرو، ایسو حکم مل گیا کرنے کا عام، تب یہ بات ہوگی. ان ربک، اس لیے مکہ میں فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، آپ خوبصورتی سے ان کو درگزر کر دیے کیجیے. واہجرہم حجرا جمیلا، حجرا جمیلا. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، العلیم، اور خوب جاننے والا ہے. سب اس کے علم میں، کون ایمان لا رہا، کون نہیں لا رہا، کون کلمہ پڑھ رہا، کون نہیں پڑھ رہا، کس کا کیا انجام ہونا ہے، وہ سب اس کے علم ہے. آپ تو اپنی سزائیں حق بلند کیے جاؤ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں قرآن عظیم عطا فرمایا. قرآن عظیم عطا فرمایا، قرآن عظیم الگ ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے. یہ سورہ فاتحہ ہی کو قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالی نے
فرمایا ہے قرآن عظیم ام القرآن اس کو کہا گیا. ام القرآن، قرآن کی ہے، جڑ ہے، اصل ہے، بنیاد ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں ہے، وہ سب اس میں سورہ فاتحہ کے اندر بتا دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو اپنی تعریف توصیف ثنا پسند ہے، عبادت پسند ہے. مانگ لو ہم تمہیں دے دیں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو مل گیا. تو سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں، ہر نماز میں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوگی ہی نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر. بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے. ام القرآن ہے یہ، اور یہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے وہ بڑی ہو. کوئی بیماری ہو جائے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، دم کر دو، 3 دفعہ پڑھ دو، 1 دفعہ پڑھ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرو تو دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. بہت سارے لوگ وظیفہ معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، کیا وظیفہ؟ حضرت تھانوی فرماتے تھے سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے. سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ دعا ہے. اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. اللہ فرما رہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں دوں گا. بس. تو آدمی دعا نہیں کرتا، وظیفے کے پیچھے پڑتا ہے. کتنی دفعہ 1000 دفعہ یہ پڑھ لو، 1000 دفعہ پڑھ لو، 1,00,000 دفعہ یہ پڑھ لو. جب 1000 دفعہ 1,00,000 دفعہ پڑھے گا تو دماغ کیا ہو جائے گا؟ گرم ہو جائے گا، چل جائے گا، باولا ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا زیادہ پڑھنے سے. پھر کہے گا وظیفہ کیا ہو گیا؟ گرم پڑ گیا، الٹا پڑ گیا. ارے بھائی تمہیں بھی کس نے کہا تھا پڑھنے کو؟ دعا مانگ لے. کیا کر لے؟ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے، قرآن ختم پر دعا قبول ہوتی ہے، گشت میں دعا قبول ہوتی ہے. اذهب الى فرعون انه طغى يضيق صدري ولا ينطلق لساني واجعل لي وزيرا من اهلي قال قد اوتيت سؤلك یا موسیٰ. موسیٰ تم نے مانگا ہم نے تمہیں دے دیا. کہ تم ہمارے کام پہ جا رہے ہم تمہارا کام کریں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم. تو دعا کی طرف زیادہ آدمی کو کام چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے. تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ دعا ہے. مانگنے کا طریقہ بتا دیا گیا. اللہ کی تعریف کرو. پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کرو پھر دعا مانگو، مدد مانگو تو مدد تمہاری ہوگی. عبادت تو کر نہیں رہا اور دعا مانگ رہا، کیسے قبول ہوگی؟ تو یقین ہونا چاہیے. تو سورہ فاتحہ قرآن کی بڑی اہم عظیم الشان 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم. آپ نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھیے ان سامان عشرت کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دیا ہوا ہے. کفار مشرکین ٹرینوں میں، جہازوں میں اور گاڑیوں میں اور کاروں میں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، اسباب و چیزوں میں راحت و آرام میں مدہوش ہیں، مدمست ہیں. تو ان کی دنیا پر للچائے ہوئی نگاہ سے نظر مت ڈالیے کہ ان کو خوب مال ملا ہوا ہے اسی لیے سرکشی کر رہے ہیں، یہ مال ہمیں مل جائے. نہیں، رسول اللہ کی شان نہیں کہ رسول اللہ ان کی دنیا پر کیا کرے، اس کی نگاہ ڈالے. وہ تو ان کو کہہ کر ہمیں سنایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. کافروں کا ملکوں سے ملکوں میں جانا آپ کو دھوکے میں نہیں ڈال دے. متاع قلیل، تھوڑا سامان ہے. ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بھی المیہاد، کیسا بدترین ٹھکانہ. متعنا، تھوڑی دیر کے لیے متمتع کیا ان کو ہم نے، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دیا. جو لوگ ملک میں، مال میں، اسباب میں، چیزوں میں راحت و آرام میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ مزہ نہیں ہے. وہ تو ایسا مزہ ہے جیسے کھاج کا مزہ ہوتا ہے. اس کا مزہ کھاج لگ گئی، کھجلی لگ گئی، پجارا مزہ آ رہا ہے. لیکن جیسے ہاتھ روکا ایک دم چیزیں لگیں گی، جو زخم کا اور بھر جائے گا. تو مزہ آ رہا کھجانے میں. لوگ کہتے ہیں مزہ یہ تو کھاج میں ہے یا راج میں ہے. اس میں راج میں، بادشاہ بننے میں، راجہ بننے میں مزہ یا کھاج میں ہے یا راج میں ہے. یہ ہے راج میں، راجہ بننا. راجہ بننے کا مزہ ہے، کھجانے کا مزہ ہے. وہ کھجانے کا مزہ ایسا ہی ہے اور راجہ کا بننے کا مزہ ایسا ہی ہے جیسے کھجانے کا کیا ہے مزہ ہے. مزہ آتا ہے جب کھجاتا ہے آدمی زخم پر، لیکن جیسے رکا ایسے چیزیں بڑھ جائے گی، زخم بڑھ جائے گا. تو جو مزہ لے رہا ہے تو کھجلی والے مزے ہیں یہ جو کفار و مشرکین لے رہے ہیں. اور جو اصلی مزے کون لیں گے؟ مسلم مومن موحد
مدرسے میں پڑھنے والے، مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن و سنہ میں، خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد میں آنے والے، تبلیغی جماعت میں جمعرات کو، بقرعید کو، عید میں، رمضان کو جانے والے، علم و عمل میں لگنے والے، لطف دنیا کے ہیں کہیں دن کے لیے، کھونا تو جنت کے مزے ان کے لیے، جسے سمندر دینا ہو، جسے سمندر دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا اللہ، جسے سمندر دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، خدا اپنے چہیتوں کو دنیا نہیں دیتا، خدا اپنے چہیتوں کو دنیا نہیں دیتا، دین دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، علم دیتا ہے، عمل دیتا ہے، مدرسہ دیتا ہے، خانقاہ دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، سب مسانی دے دیا، قرآن عظیم دے دیا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اب کافروں کی دنیا پر مت للچاؤ، ہائے انجینئر، ہائے وکیل، ہائے جج، ہائے پروفیسر، ہائے ممبر، ہائے چیئرمین، ہائے چورمین، چورمین ہے، چوریاں کرتے ہیں لوگوں کی، کٹوریاں، مال دولت اکٹھے کر رہا ہے، یہ سب دنیا والے ہیں، جسے سمندر دینا ہو، جسے جنت دینی ہے، آخرت دینی ہے، اسے کیا نہیں دیتا؟ دنیا نہیں دیتا، قطرہ نہیں دیتا، جسے سمندر دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، خدا مدرسے والوں کو، تبلیغ والوں کو، ذکر والوں کو دنیا نہیں دیتا، تو اس لیے خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ہمیں کیا دے دیا ہے، آسمان و زمین سے بڑی دولت قرآن کی دے دی ہے، آسمان و زمین سے بڑی دولت علم کی دے دی ہے، آسمان و زمین کی سے بڑی دولت ذکر کی دے دی ہے، تو اس پر ہم کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا، حدیث دے دی، مدرسہ خانقاہ تبلیغ دے دی، وللجہال مالو، اور جاہلوں کو کارخانہ دے دیا، فیکٹری دے دی، حکومت دے دی، بادشاہت دے دی، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، ان کے مختلف گروہوں کو جو ہم نے سامان عیش دیا ہے، آپ نگاہ اٹھا کر بھی اس طرف مت دیکھیے، توجہ مت کیجیے ان کی دنیا کی طرف، ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم نہ کیجیے کہ یہ مان نہیں رہے، ارے آپ نے تو دعوت دے دی، یہ نہیں مان رہے، تو ان پر ہمارا عذاب ہوگا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ایمان والوں کے لیے اپنے بازو کو جھکائے رکھیے، یعنی مسلمانوں پر نرمی کیجیے، محبت اور پیار کا، شفقت کا معاملہ ان کے ساتھ رکھیے، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے میں تو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں، مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں عذاب ہے، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے نازل کیا حصہ کر ڈالنے والوں پر، حصے کر دیے، کتاب کے کیا کر دیے؟ حصے کر دیے، اللہ نے تورات نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی، اس کے حصے بکھرے کر دیے، جو ماننے کی تھی، جو دل میں جو اس پر طبیعت چل رہی تھی، جو اپنے من کی بات تھی اس کو تو مان لیا، اور جس میں طبیعت پر زور پڑ رہا تھا، نفس پر زور پڑ رہا تھا اور دنیا چھٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس کو کیا کر دیا؟ بدل دیا، آیتوں کو، اللہ کی تورات کو، زبور کو، انجیل کو بدل دیا انہوں نے، ان پر بھی ہم نے نازل کی تھی ہدایت، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن عظیم کے حصے بکھرے کر دیے، تورات و زبور انجیل کو تو بدلا ہی، قرآن کے اندر بھی کیا کر رہے؟ حصے بکھرے کر رہے، قرآن مقدس کے بھی بعض حصے کو مان رہے، بعض کو نہیں مان رہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سارے نہیں پڑھا کروں گا، تم بھی پڑھ لے گا، افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، بعض کا انکار کر رہے ہو، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے حصے بکھرے کر دیے، فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم ضرور بھی ضرور ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، مال دیا تھا، دنیا میں بھیجا تھا، کفر کر کر آئے، شرک کر کر آئے، جہالت و غفلت کر کر آئے، منمانی منچاہی کر کر آئے، یا رب چاہی کر کر آئے، منچاہی کی تو آج رب چاہی ہوگی اور عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا، منچاہی کی چھوڑی تو رب چاہی، رب منچاہی کی دنیا میں تو رب چاہی ہوگی آج یہاں، اور وہاں رب چاہی کی آج یہاں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کھل کر بیان کر دیجیے آپ اس کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے انفرادی طور پر، بھائی تبلیغ کر لو، مسلمان ہو جاؤ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے،
کیونکہ کفار کا غلبہ تھا، چاروں طرف کفری کفر تھا، تو اسی لیے آپ انفرادی طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اجتماعی طور پر کھل کر میدان میں سب کو کہہ دو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب کو کہہ دو اسلموا تسلموا، اب ببانگ دہل کیا کر دو، پیغام حق پہنچا دو۔ معلوم ہے جب حالات ایسے ہوں کہ لوگوں کو دعوت دیں گے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا ہمیں کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، تو اس وقت میں انفرادی دعوت دے دو، چپ کے کیا کرو، کام کرو، چپ کے کیا کرو، کام کرو۔ اور جب موقع مل گیا اللہ نے دے دیا، اب خاموش بیٹھنا جائز نہیں ہے، اب تو زور سے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کیا کرو، مجمع میں اور جمعے میں دعوت کی بات دن دنا کر کہو۔ اب موقع مل گیا مسجد میں، اب دن دنا کے کیا کرو، تبلیغ کرو، پوری بات کرو۔ کوئی موقع ہے شکر بات کرنے کا، شکر کر لو، اب کھل کر موقع دے دیا اللہ نے تو اب کھل کر کیا رکھو، اللہ کی بات رکھو، رسول اللہ کی بات رکھو، قرآن حدیث کی بات رکھو۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا، انکار کرے گا تو کیا ہوگا، اپنا نقصان ہوگا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اعراض کیجئے مشرکین سے، انا کفیناک المستہزئین، ہنسی کرنے والوں سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں، کفار و مشرکین نافرمانیاں کرتے تھے، آپ کو صابی نعوذ باللہ بددین کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان کے 5 بڑے بڑے لیڈر تھے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا کام تمام کروا دیا، تو انہی کے بارے میں فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم ہنسی کرنے والوں سے آپ کے لیے کافی ہیں، ہم کافی ہیں آپ کو ہنسی کرنے والوں کی طرف سے، جو ہنسی کر رہے ہیں، آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، ان کا ہم بٹا بٹھا دیں، ان کو ہم تہبالا کر دیں، نیست و نابود کر دیں، کالم یغنوا فیہا، گویا کہ تھے نہیں وہ عالم میں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، افرس تحت رجلک ام حمار فسوف تری اذا انکشف الغبار، جب غبار اڑ جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت سامنے آ جائے گی تو تو جان لے گا، افرس تحت رجلک ام حمار، گدھے پر سوار تھا یا گھوڑے پر، کامیاب تھا یا ناکام تھا، ابھی تو کہہ رہا میں کامیاب، میری حکومت، میری بادشاہت، میری سلطنت، جو چاہے میں کروں ملک میں، لیکن جب عذاب کا کوڑا برسے گا فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، جو باتیں بنا رہے، کوئی شاعر کہہ رہا، کوئی مجنون کہہ رہا، کوئی نعوذ باللہ ابتر کہہ رہا ہے آپ کو کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی، کوئی بیٹا بچہ لڑکا ان کا بچ نہیں رہا، لڑکیاں ہیں ان کی نسل ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ یہ تو ابتر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ایمان و قرآن دیا ہے، ابو بکر و عمر دیے ہیں، طلحہ و زبیر دیے ہیں، ناصر دین دیے ہیں، اعطیناک الکوثر، ساری خیر بھلائی آپ کو دی، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، ونحر، اور قربانی بھی کرو، آ رہی ہے قربانی، اور ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمنی وہ دم بریدہ ہے، دم کٹا ہے، اسی کی نسل مٹ جائے گی، آپ کی نسل چلے گی۔ مدرسہ محمد تبلیغ القرآن والسنہ میں سید محمد سفیان بیٹھے ہوئے ملیں گے، آپ کی روحانی اولاد بھی ہوگی، آپ کی کون ہوگی؟ روحانی اولاد بھی ہوگی، آپ کی روحانی اولاد ہے کون؟ مونس، روحانی اولاد ہے کون؟ زبیر، اور کون؟ نعیم، اور کون؟ علی، اور کون؟ ارمان، یہ روحانی اولاد ہے، اور یہ جسمانی اولاد ہے۔ ایسی اولاد ہے، یہ آل نبی ہیں، کون ہیں؟ آل رسول ہیں، سادات ہیں۔ ان شانیک هو الابتر، آپ کے دشمنوں کی دم کٹ جائے گی اور آپ کی اولاد سادات مدرسہ محمد تبلیغ القرآن والسنہ میں اور صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ امام مہدی جو ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوں گے، آپ کی اولاد میں ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے، مکۃ المکرمہ سے ظاہر ہوں گے، قریب میں ایک گاؤں ہے وہاں پر سارے سادات ہیں، اشراف ہیں، وہ ہمارے ساتھ جماعت میں تھے، اس جماعت کے ساتھ ہی حاجی صبح فون آیا تھا 2018 میں، وہ ہمارے ساتھ تھے جب ہمارا نکاح ہوا تھا، اہلیہ ہماری گھر گئی ہوئی تھی جیسا آج گئی ہوئی ہے، فون آ گیا نظام الدین سے اسی موقع پر کہ وہ جماعت آئی ہوئی ہے عرب سے، اب سہارنپور بھیج رہے، آپ کو ان کے ساتھ وقت لگانا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ سہارنپور آ گئے، ہم ان کے ساتھ چلے گئے، پھر سہارنپور، پھر مرزا پور، پھر رائے پور، پھر
تاجپورہ، پھر دیوبند، پھر گنگو. ایسا کام ہوا، ہر بستی سے نقد جماعتیں بنی. شہر سہارنپور سے 3 دن کی بنی، اور رائے پور سے، مرزا پور سے، اور تاجپور سے، اور دیوبند سے، اور راجو پور سے، گنگوہ سے چلے کی نقد جماعتیں بنی. حیران و پریشان ہو گیا. آج ہی شیخ کا فون آیا، ابھی سناؤں گا کیا کیا کہا شیخ نے، کتنا مزہ آیا تھا. اور وہ تشکیلیں بھی بھیجی جو انہوں نے تشکیلیں کی تھی. ہم نے ان کو سکھا دیا، جاؤ وصولیہ بھی کر کے لاؤ، اور جا کر کہو بستر جلدی دو، بستر جلدی دو. وہ عرب تھے لیکن اردو میں کیا کہہ رہے تھے؟ بستر جلدی دو، بستر جلدی دو. نقد جماعت رات کو 12 بجے نماز وصول کر لی. فون کر دیا سہارنپور میں جماعت آ رہی ہے، لے جاؤ. 2018 میں. تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں. آپ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے لوگ برا کہتے ہیں، تبلیغ کر رہے، دعوت دے رہے، اللہ کے لیے کہہ رہے بھائی علم کو پھیلا دو، اللہ کے لیے کہہ رہے ہو ذکر کو پھیلا دو، اللہ کے لیے کہہ رہے ہو مسجد کو آباد کر دو. کہ یہ تو تبلیغ والے، جماعت والے کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. یہ تو سبق میں بھی تبلیغ کی باتیں کرتے رہتا ہے ٹائم. بس ظالم جو قرآن تبلیغ کے لیے نازل ہوا تو یہاں تبلیغ کی باتیں کرے گا تو کہاں رامائن میں کریں گے؟ یہاں گیتا سیتا پڑھے جائے گا یہاں؟ ارے یہاں غیر مسلموں کی کتابوں میں ہوگی تبلیغ، قرآن میں تو تبلیغ ہوگی، حدیث میں تو تبلیغ ہوگی. تبلیغ کی بات یہاں نہیں کریں گے. تبلیغ القرآن میں کیا وہاں کریں گے؟ دوسری جگہ. ظالم تبلیغ القرآن میں، اگر مدرسہ تبلیغ القرآن میں تبلیغ کی بات نہ ہوئی، جماعت کی بات نہ ہوئی، تو کہاں ہوگی اس قرآن عرض پر؟ ارے ان کانوں نے تو برائی سنی ہے ہر ٹائم، اور تم اچھائی سن رہے ہیں. اور سبحان اللہ، الحمدللہ. سمجھے تو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان کو اللہ کے لیے بلانا آیا، ان کو کوئی تمنا نہیں، کوئی اور نہیں، کوئی پیسہ نہیں لینا، کچھ نہیں لینا، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہ کہہ رہے ہیں. تو تکلیف ہو. جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسے ظالموں کو، جاہلوں کو، غافلوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا خیر ہی خیر تھے، سر سے لے کر پیر تک سب کے سب اللہ کے قریب تھے، محبوب تھے، ان سے افضل اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. تیری جان کی قسم، فوربک، تیرے رب کی قسم. رسول اللہ اپنی قسم کھا رہے اور اپنے نبی کی جان کی قسم کھا رہے ہیں. جب وہ سنتے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. چنانچہ ہم اپنے استاد کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی آیا روایتوں میں اللہ کے نبی فرما رہے لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی. جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. وَلَقَدْ خِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا خِفْتُ أَحَدٌ مِثْلِي. اور جتنا ان کو مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تو نعوذ باللہ آرے نہیں چلے، وہاں تو بہت سارے نبیوں پر آرے چل کے وہ ٹوٹے کر دیے. حضرت زکریا کے پتھروں میں ان کو ڈال دیا. کتنے نبیوں کو یقتلون النبیین، بنی اسرائیل ایک وقت میں 70 نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. اور رسول اللہ فرمائے سب سے تکلیف. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم تھے، شفیق تھے، بہت نرم طبیعت، نازک مزاج تھے. ذرا سی تکلیف بھی آپ کو بہت زیادہ لگتی تھی. ایک تو آدمی ایسا ہوتا ہے اس کو جتنا چاہے مار دو، جتنا چاہے پیٹ دو، اس کو کیا نہیں ہوتا؟ اثر نہیں ہوتا. یہاں علاقوں میں کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ تو مثال ہے، یہ تو بے شرم ہڈی ہے، جتنا چاہے مار لو تو ٹس سے مس نہیں ہوتا. میں تو ہلا بھی نہیں، اتنے کوڑے برسے میرے پہ، شیخ نے لکھا جیسے تو کوڑے برس رہے. لیکن اور کوئی آدمی باعزت شریف ہوتا ہے، اس کو ذرا سا کوئی یوں دوسری نگاہ سے دیکھ لے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پانی پانی ہو جاتا ہے. کیا اس نے میری طرف سے رخ پھیر لیا؟ بات کچھ نہیں گئی، رخ پھیر لیا، اسی سے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ نرم طبیعت. تو رسول اللہ بہت نرم و نازک تھے. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. کافروں پر سختی کرو. یعنی کافروں کے لیے بھی اتنے نرم تھے کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا کیا کرو؟ واغلظ علیہم، نرمی مت کرنا ان سے. کیا کرنا؟ سختی کرنا ان سے. کیونکہ آپ کیا تھے؟ نرم بھی تھے بہت زیادہ. اس لیے آپ نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. تھوڑی تکلیف بھی آپ کو بہت زیادہ لگتی تھی. ایک جواب تو یہ ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، سارے نبیوں کے، رسولوں کے امام ہیں، امام الانبیاء. بیت المقدس میں مسجد اقصی میں سب کو کیا پڑھائی؟ نماز پڑھائی. سارے نبی مقتدی اور آپ مقتدی، امام اور پیشوا. ساری انسانیت آپ کے سائے تلے ہوگی قیامت میں، حشر میں سفارش کریں گے سب کی. تو سارے نبیوں کی تکلیف کو رسول اللہ نے اپنی تکلیف کہا. ساری امت کی، ابو بکر عمر کی، خباب کیا کنگاروں پہ لیٹنا اور بلال کا تپتی ریت پہ تڑپنا اور فلاں فلاں صحابی کو پھانسی دے دینا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ان ساری تکلیفوں کو رسول اللہ نے اپنی تکلیف سے. انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں. جیسے باپ کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے، تکلیف بچوں کو ہی لیکن تڑپ رہا باپ کے میرے بچے ہیں. تو ایسے رسول اللہ پوری امت کے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں. تم روحانی اولاد ہو. قیامت تک جتنی تکلیف آئیں گی مدرسے والوں کو،
خانقاہ والوں کو، تبلیغ والوں کو، ان ساری امت کی تکلیف کو رسول اللہ نے اپنی تکلیف شمار کر کے کہہ دیا لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی، کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، کیونکہ میری امت سب سے زیادہ ہے اور قیامت تک رہے گی، تو حال اور احوال ان کے اوپر زیادہ آئیں گے، تو ان سب کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ یہاں ابو بکر و عمر کو ستایا جا رہا ہے، مہاجرین کو انصار کو ستایا جا رہا ہے، تو ان کا ستانا میرا ستانا ہے۔ لقد اوذیت فی اللہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہیے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہیے، نمازی بن کر رہیے، عبادت میں لگ جائیے، تو یہ آسان راستہ ہے تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرنے کا۔ کوئی ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو کیا کرو؟ تسبیح پڑھو، الحمدللہ پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ مدرسے میں ہو تم پڑھا رہے تو محتمین توجہ نہیں کر رہا، نائب تعلیم توجہ نہیں کر رہا، دوسرے کو آگے بڑھا رہا، تم کیا کرو؟ گھبراؤ مت، سبحان اللہ پڑھو۔ ارے ہمیں بڑی کتاب دینی چاہیے تھی، ہمیں چھوٹی کتاب دے دی، قاعدہ دے دیا ہمیں، جو ہمارے سے بعد میں آیا اسے کیا دے دیا؟ اسے حدیث کی کتاب دے دی، یہ پڑھاؤ۔ تو تبلیغ میں تو پرانے تھے ان کو بیان، تمہارا بیان نہیں کرا رہے، نئے نئے کو بیان کرا رہے، تم بیٹھے ہیں وہ حدیث صاحب، ایک سال بھی لگا لیا، دوسرے سال بھی لگا لیا، تیسرا سال بھی لگا لیا، پھر کیا کر رہے ہیں؟ آگے کھینچ رہے، پیچھے کھینچ رہے، تو کیا کرو؟ گھبراؤ مت، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، پہلے بیان کر کے تم اللہ سے قریب ہوئے، اب تسبیح پڑھ کے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ آنکھ کو کھول لو اپنی والے، کیا کر رہے ہو؟ آنکھ کو کھول لو، ٹھیک ہے بھائی، تم نے بیان کرا تو مت کراؤ، ہم یہاں کر لیں گے اپنا، مسجد میں کر لیں گے، لیکن کیا مت چھوڑو، کام مت چھوڑو۔ فسبح بحمد ربک، یہ سارے حالات آتے ہیں لوگوں پر، کبھی خانقاہ میں حالات آتے ہیں، کبھی مدرسے میں حالات آتے ہیں، کبھی تبلیغ میں آتے ہیں، ہر جگہ حالات آتے ہیں، تو جب حالات آ جائیں تو اس کا حل کیا ہے؟ بس تسبیح پڑھو، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ لوگ جان رہے تمہیں کیا ہوا، اللہ کو جان رہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے رہو، کوئی اپنا نہیں ہے، تبلیغ والے اپنے نہیں ہیں، جب تک مطلب ہے، اور جب ختم، جو جا رہے ہیں جیسے جانتے ہیں، جو جا رہے ہیں جیسے جانتے ہیں، مطلب نکل گیا تو پہچانتے ہیں، مطلب نکل گیا تو پہچانتے ہیں، تو مطلب نکلتے آدمی پہچاننا بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہمارے سے، کوئی مطلب ہے؟ ہم عبادت کریں گے تو اللہ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ہم چھوڑیں گے تو اللہ کی شان گھٹ جائے گی، نہیں، اللہ کی شان گھٹے گی نہیں، ہماری عبادت چھوڑنے سے اس کی شان بڑھے گی نہیں۔ الآن کما کان، الآن کما کان، وہ جیسا پہلے تھا ایسے ہی آ جائے، ولم یبق زوالا، زوال نہیں ہے اس کے اوپر، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ سے دوستی کر لو، جب مخلوق سے دوستی کر جائے تو کس سے کر لو؟ اللہ سے کر لو۔ بیوی ناراض ہو رہی، بچے ناراض ہو رہے، بیوی بھی ناراض ہو رہی ہے، ایک آدمی نے کہا جی میری بیوی منہ بناتی ہے، میری بیوی بار بار منہ بناتی، منہ بنا کے بیٹھ جاتی، میں کہتا کیا ہوا؟ روٹی نہیں بناتی ہو، چائے نہیں بناتی، پراٹھے نہیں بناتی، کوفتے نہیں بناتی، منہ بنا لیا تو کیا ہوا؟ ارے منہ بنا کے تو کیا ہوا؟ منہ بنانے دو لوگوں کو، تم کیا کر لو؟ تم اللہ کو منا لو، مخلوق کو منانے کے چکر میں مطلب فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، وکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ یقینی بات آپ کو پیش آ جائے، موت ایسا یقین ہے جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، اللہ کا کر دیا، رسول کا کر دیا، قرآن حدیث کا کر دیا، لیکن موت کا نہیں کیا۔ کر لے جو کچھ کر لے، آخر موت ہے، موت کا کسی نے انکار نہیں کیا، یہ یقینی بات ہے۔ تو جب موت آ جائے، موت تک آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ دعوت ہمیشہ نہیں چلے گی، دعوت ہمیشہ نہیں چلے گی، تعلیم ہمیشہ نہیں چلے گی، لیکن عبادت ہمیشہ چلے گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جاؤ تبلیغ سے فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن عبادت سے فارغ نہیں ہو سکتے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو۔ بس موقع مل گیا تبلیغ کر دو، نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، اللہ اللہ کرتے رہو، ان کو برا مت کو، بہت تولی والے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ، رس والے بہت اچھے ہیں، خانقاہ والے بہت اچھے ہیں، میں ہی برا ہوں بھائی، اب میں اچھا بن رہا ہوں، بس اپنی تسبیح میں لگ رہا ہوں، میں تو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، یہ آسان راستہ ہے تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرنے کا۔ کیا کر لو؟ اللہ کا ذکر کر لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، لوگوں کے ذکر میں نہیں۔ میں تبلیغ والی ہوں، جماعت والی ہوں، فلاں ہوں، ان کے جھنڈے اٹھائے پھر اور انہیں کچھ کہہ دیا تو اب رو رہے ہیں، تبلیغ والوں نے کہہ دیا، تبلیغ والوں نے کہہ دیا،
بھائی انسانوں تو کریں گے ہی وہ تو تبلیغ والا ہوگا تو یہ تھوڑے فرشتہ بن گیا ہو، فرشتہ تھوڑے بنا ہو. یہ چلہ تو لگا اس کا 4 مہینے تو لگی اس کی. کوئی عالم ہے وہ عامل ہے، وہ بیچارہ سیدھے سادھے آدمی گاؤں میں کھیت میں کام کرتے ہیں، اسے کیا پتا مولوی صاحب کیا ہوتے ہیں، مفتی صاحب کیا ہوتے ہیں، پیر صاحب کیا ہوتے ہیں. تو وہ سوچتا ہے بس جو میں کہوں وہ کرو، جو میں کہوں وہ کرو. تو اس لیے مخلوق کے چکر میں مت لگو. ایاک ذکر الناس، ایاک ذکر الناس، لوگوں کے ذکر سے بچو. فإنہ بلاء، فإنہ داء، یہ بیماری ہے. وعلیکم بذکر اللہ فإنہ شفاء، اللہ کا ذکر کرو، اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. جھگڑے ہو گئے مدرسوں میں، یہاں مدرسوں میں جھگڑے ہو گئے. ہم نظام الدین میں دلی میں گئے، کیا ہوا مدرسے میں؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. ارے کیا ہوا؟ کسی کی غلطی تھی، ان کی تھی، ان کی تھی، کچھ نہیں. اچھا تم کسی کی برائی بیان کرنا نہیں چاہتے، ہم پھر بھی خاموش. کہ تبلیغ میں لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تبلیغ میں کیا ہو رہا، فلا کیا ہو رہا، ہم خاموش. ایک آدمی نے صبح صبح یہاں بیان کیا مدرسہ چندہ کیا، پھر اس کے بعد ناشتے میں ہم گئے، وہاں سے آ رہے تھے، کہنے لگے یہ کیا چل رہا شورا مرکز. میں نے کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایاک ذکر الناس، لوگوں کی تذکروں سے بچو. فإنہ داء، یہ بیماری ہے. وعلیکم بذکر اللہ فإنہ شفاء، اللہ کا ذکر کو اس میں شفا ہے. لوگ اچھا ہی یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ میری ایسی باتیں لکھ دو آپ کتاب میں. میں نے کہا کتاب الاربعینات میں لکھ دیا ہے. اچھا مجھے بھی دیے کتاب، میں نے کہا لے لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگوں کی باتیں مت کرو، کس کی کرو؟ اللہ کی کرو بس، جہاں بھی جاؤ. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، اور ہم نے ان کو اپنی آیتیں دی، وہ اس سے اعراض کرتے رہے، اور وہ امن کے ساتھ پہاڑوں سے گھر تراشتے رہتے تھے. فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت ان کو چیخ نے پکڑ لیا، نہیں کام آیا ان کے جو انہوں نے کمایا تھا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان اور زمین کو ہم نے حق کے ساتھ بنایا، اور جو اس کے درمیان ہے اس کو حق کے ساتھ بنایا. اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، آپ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیا کیجیے. یقیناً آپ کا رب وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. آپ نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھیے اس سامان عیش کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دیا ہے، ان کے مختلف گروہوں کو جو ہم نے سامان عیش دیا ہے، آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر بھی مت دیکھیے ان کی طرف. ولا تحزن علیہم، اور آپ غمگین نہ ان پر، اور آپ اپنے بازو کو ایمان والوں کے لیے جھکائے رکھیے، نرمی کیجیے ان سے. وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجیے میں تو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے نازل کیا تھا حصہ بانٹ دینے والوں پر، یہود و نصارہ پر. الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے قرآن کے بھی حصے بکھرے کر دیے. فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم ضرور بھی ضرور ان تمام سے پوچھیں گے. عما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کرتے تھے، ان چیزوں کے بارے میں جو کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر، آپ کھل کر بیان کر دیجئے اس چیز کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. وأعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کیجئے. ہنسی کرنے والوں کی طرف سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں، جو آپ مذاق اڑا رہے ہیں ان کو ہم کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں، قریب جان لیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں.